امام عالی مقام کے سارے ساتھی شہید ہو چکے، بیٹے شہید ہو چکے، بھائی شہید ہو چکے۔ اب امام نے تلوار اٹھائی۔ تلوار کیا اٹھائی؟ امام زین العابدین بیمار امام سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، بابا مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کو میدان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے امام نے اپنی دستار اتاری، جناب سجاد کے سر پر باندھی، فرمایا میں نے اپنی دستار تیرے حوالے کر دی ہے، میرے بعد امامت تیرے سر پر ہے، بیٹا تو میدان میں نہیں جا سکتا، ہمارا امتحان ختم ہو چکا ہے، تیرا امام تیرا بھی امتحان باقی ہے، تو اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ جائے گا، اور بیٹا جب مدینے پہنچ جانا، میرے نانا کے مزار پر جانا، نانا کو ساری کہانی سنانا، نانا کو بتانا میں نے علی اکبر کو بڑی مشکل سے میدان جنگ سے اٹھا کر میں اپنے خیمے تک لایا تھا، نانا کو بتانا میرے علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا تھا، نانا کو بتانا حسن کی نشانی قاسم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے امام نے سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب کو بلایا، زینب میرے بعد صبر کرنا، تو سیدہ کائنات کی بیٹی ہے، جس طرح سیدہ کائنات نے اپنے نانا کی وفات پر صبر کیا تھا، تو صبر کرنا، تیرا امتحان ہم سے کڑا ہے، میری جدائی پر صبر کرنا، میں شہید ہو جاؤں گا، دیکھنا منہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا، تم فاطمہ زہرا کی نشانی ہو، صبر کرنا۔ اب امام تیار ہونے لگے، سیدہ زینب ایک صندوق اٹھا کر لائیں، امیر حمزہ کی ڈھال امام کی پشت پر رکھی، مولا علی کی تلوار لا سیف الا ذوالفقار گلے میں حمائل کی، جعفر تیار کا نیزہ بھائی کے ہاتھ میں پکڑایا، اور پھر ایک پرانی دستار لائے، امام کے سر پر باندھنے لگے۔ امام نے کہا بہن یہ کیا ہے؟ پرانی دستار بھائی کو پہنائی جا رہی ہے۔ ہاں بھائیا، یہ وہ دستار ہے جب نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گیا تھا، یہی دستار باندھ کر گیا تھا، آج تو اپنی معراج پر چلا ہے، تو وہی دستار باندھ کے جا، دستار باندھی۔ اب امام نے گھوڑے پر سواری کرنا چاہی، آنکھوں میں آنسو ہیں، سیدہ زینب پوچھتی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے بھائی؟ جناب امام نے کہا نانا نبی معراج پر گیا تھا، جبرائیل نے رکاب پکڑی تھی، بابا علی خیبر میں گیا تھا، نانے نے رکاب پکڑی تھی، آج حسین معراج پر چلا ہے، رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا تھا او میرا مظلوم بھائی، او میرا غریب بھائی، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زینب ہے نا، زینب تیرے گھوڑے کی رکاب پکڑنے والی۔ سیدہ زینب نے رکاب پکڑی، سیدنا امام عالی مقام گھوڑے پر سوار، رکاب ہاتھ میں آئی، گھوڑے کو کہا چل چل میرا گھوڑا، مگر گھوڑا نہیں چلتا۔ امام نے کہا گھوڑا تو نے میرا ساتھ دیا ہے، آج کیوں نہیں چل رہا؟ گھوڑے نے نیچے کی طرف دیکھا، امام کی نگاہیں نیچے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک چھوٹی بچی ہے، گھوڑے کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے اور کہتی ہے اے گھوڑے نہ جانا، اے گھوڑے نہ جانا، صبح کی دیکھ رہی ہوں، جو گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر گیا ہے واپس اس کی لاش آئی ہے، اے گھوڑے نہ جانا۔ میرے امام نیچے اترے، سیدہ سکینہ کو گلے سے لگایا، سکینہ کہتی ہے بابا تو جا رہا ہے، جاتا ہے تو اس وعدے پر جا، پھر شام کو واپس آئے گا، مجھے سینے پر سلائے گا۔ جناب امام روتے ہوئے کہتے ہیں ہاں آج سے تجھے سینے پر سلانے کے لیے سجاد ہوگا۔ پہلے تو یوں تقسیم ہوتی تھی، تو میرے سینے پر سوتی تھی، اصغر ماں کے پاس ہوتا تھا، اب سکینہ تو ہمیشہ کے لیے ماں کے پاس سونا، اصغر ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ سوئے گا۔
اجازت ملی، امام چلے، امام میدان میں آئے، فصیح و بلی خطبہ دیا اور کہنے لگے او کوفیو مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھے پہچانو سیدہ کائنات کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو جناب حسن کا بھائی ہوں، مجھے پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے، یزیدی لشکر پر اس کا اثر ہو رہا تھا، یزیدی لشکر کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ ابھی چند منٹ اگر اور تقریر چلتی تو سارا لشکر میرے امام کے پاس قدموں میں سر رکھ دیتا، لیکن شمر بھانپ گیا۔ شمر نے دیکھا اگر امام اسی طرح خطبہ دیتے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی زور زور سے، اور شمر نے کہا ہمیں تقریریں نہ سناؤ، مقابلہ کے لیے آؤ۔ تمیم نامی شام کے مشہور پہلوان کو بھیجا جاتا ہے۔ ادھر ذوالفقار حیدری اٹھتی ہے، تمیم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یزید بن ابطحی آتا ہے، کرو فر سے آتا ہے، اپنی ڈینگیں مارتا ہوا آتا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے میں ابھی اپنے لشکر سے شاباشی وصول کروں گا، اور انعام کے لالچ میں آتا ہے۔ ادھر ذوالفقار حیدری کے ایک بار میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بدر بن سہل تمیمی یہ غصہ میں آتا ہے اور ابن سعد سے کہتا ہے یہ کون سے گنوار بھیج رہے ہو؟ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجو، ابھی امام کو ختم کر دیں گے۔ امام نے فرمایا تو خود اپنے بیٹوں کو نہ بھیج۔ بدر کہتا ہے میرے بیٹے جو تجھے ختم کر دیں گے۔ اب پہلا بیٹا آتا ہے امام کے مقابلے میں۔ امام نے کہا اپنے باپ کو بھیجنا تھا، وہ تیری لاش پر کیسے روئے گا؟ اس نے کہا میں بڑا پہلوان ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کر۔ جناب امام کی تلوار اٹھتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا آتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تو بدر غصے میں آتا ہے، ذوالفقار حیدری ہے، ادھر بدر ہے، ادھر ذوالفقار حیدری ہے، ادھر اس نے پہلا وار کیا، میرے امام نے وار کو روکا۔ اب امام کا وار چلا، اب امام کا وار کیسے چلتا ہے؟ اس کی گردن کے پار ہو جاتا ہے اور بدر وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اب امام کی ہیبت سے لشکر درہم برہم ہونے شروع ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سچویشن دیکھ کے شمر تیر اندازوں کو چاروں طرف بھیج دیتا ہے۔ چاروں طرف تیر انداز آ کر تیروں کی بارش کرتے ہیں۔ میرے امام کے انگ انگ میں تیر، میرا امام تیروں کی بارش میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر امام کے سر پر لگتا ہے۔ وہ جبین جس پر محمد عربی بوسے دیتے تھے وہ جبین زخمی ہو جاتی ہے۔ میرے امام زمین پر آنا شروع کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں امام سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ امام زمین پر جلوہ فگن ہو جاتے ہیں۔ خولی بن یزید بھاگتا ہے، بدبخت امام کا سر کاٹنے کے لیے آتا ہے، قریب آتا ہے، ہاتھوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ شمر بدبخت آتا ہے، ضربے لگاتا ہے، امام کے گلے پر ضربے لگاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 13 ضربے اس نے برچھے کی لگائیں اور امام کا سر تن سے جدا کر دیا، امام کے سر کو نیزے کی نوک پر لٹکا دیا۔ ظالموں نے امام کے سر کو نیزے کی نوک پر لٹکا دیا۔ اب ظالم امام کی لاش کے ارد گرد آئے، کسی نے جبہ، کسی نے نالین، کسی نے امامہ لوٹا، یہ وہ امامہ تھا جو محمد عربی کا تھا، کسی نے چادر، کسی نے زرہ۔ ایک ظالم آتا ہے، امام کی انگوٹھی دیکھتا ہے، اتارنے کی کوشش کرتا ہے، انگوٹھی نہیں اترتی۔ اس نے بہت کوشش کی، انگوٹھی نہ اتری۔ اس نے اپنی تلوار امام کی انگلی پر ماری، انگلی علیحدہ ہو گئی اور اس نے انگوٹھی نکال لی۔ امام کا جسد انور اور شہدائے کربلا کے جسد انور کو لٹا دیا جاتا ہے، گھوڑے کی ٹاپو سے ان کو روندا جاتا ہے۔ ادھر شام ہو چکی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے،
بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا ہے اس میں سے خون اٹھتا ہے، آسمان سیاہ ہو گیا، تارے نظر آنے لگے۔ کوفیوں کے خط امام کے خیموں میں تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہیں یہ دستاویزات یزید تک چلی گئیں تو وہ ہمیں قتل نہ کرا دے، خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور بیبیاں باہر آ جاتی ہیں مستورات، اور میرے امام کی بیٹی سیدہ کائنات کی بیٹی سیدہ زینب کہتی ہے یا امام، میرے امام کا سر دیکھو تو صحیح، اب بھی سب سے بلند ہے، نیزے کی نوک پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔